تمام روحانی امراض اور مسائل کے حل کے لیے پیر محمود الحسن توحیدی چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر انسان کی یہ خواہش بھی ہے، ضرورت بھی ہے اور کوشش بھی ہے کہ مجھے بہت زیادہ رزق حلال ملے، وسیع مقدار میں ملے، حلال بھی ملے، کثرت سے بھی ملے اور برکت والا بھی ملے۔ ہر انسان کی یہ خواہش ہے، کوشش بھی ہوتی ہے اور ضرورت بھی ہے۔ پیسہ اور دولت انسان کے دل میں نہیں ہونا چاہیے، لیکن جیب میں ہونا چاہیے۔ جیب میں ضرورت ہے۔ دل میں ہوگا تو لالچ پیدا ہوگا، طرح طرح کی روحانی بیماریاں پیدا ہوں گی، ظلم اور زیادتی کرے گا، دھوکہ دے گا، جھوٹ بولے گا، فراڈ کرے گا، کسی کی حق تلفی کرے گا، حق مارے گا، کیونکہ پیسہ اس کے دل میں ہے۔ اسی وجہ سے میرا الحمدللہ یہ زندگی کا معمول ہے کہ میں نے کبھی پیسہ اپنی یہ اوپر والی جیب میں نہیں رکھا، ہمیشہ اس کو سائیڈ والی جیب میں رکھا کہ یہ دل کے قریب نہ ہو، دل سے دور ہو، لیکن سائیڈ والی جیب میں ہو۔ یہ انسان کی ضرورت ہے۔ تو پیسہ ہمارے دل میں نہیں ہونا چاہیے، لیکن ہماری جیب میں ہونا چاہیے۔ یہ ہماری ضرورت ہے۔ اللہ نے دنیا دارالاسباب بنائی ہے، دنیا میں انسان کی ضرورتیں ہیں، وہ رزق حلال سے پوری ہوں گی تو اچھی بات ہے۔ اگر حلال رزق نہیں ہوگا یا اس کے پاس پیسہ اور رزق نہیں ہوگا تو حرام ذرائع اختیار کرے گا، دین تک بیچ دے گا، ایمان تک بیچ دے گا، بددیانتی کرے گا، ملاوٹ کرے گا، ظلم اور زیادتی پہ اترے گا، کفر تک کر سکتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت سے رزق حلال مانگنا بھی چاہیے، رزق حلال کے لیے کوشش بھی کرنی چاہیے، تگ و دو کرنی چاہیے، محنت کرنی چاہیے، ہر حلال ذریعے کو اختیار کرنا چاہیے، اور اس میں دن بدن ترقی کی دعا بھی کرنی چاہیے اور اس کے لیے کوشش بھی کرنی چاہیے۔ رزق حلال کے دروازے کھولنے کے لیے، رزق حلال وسعت والا، خیر و برکت والا اور کثرت سے لینے کے لیے ایک بہت مجرب عمل ہے جو ہم نے بہت سارے لوگوں کو بتایا۔ ایک میرے بہت تعلق والے تھے، ان کی فیملی کا علاج کیا الحمدللہ، تو ان کے کچھ مسائل تھے۔ ان کی گوادر میں زمین تھی، تو نام لینا مناسب نہیں ہے، تو بہت پریشان تھے بیچارے کہ ہماری زمین ہے وہاں پہ اور ہم نے اس کی کچھ پلاٹنگ کی ہے، زمین سیل نہیں ہو رہی، اور کچھ مسائل تھے۔ بہت بیچارے حالات کی وجہ سے پریشان ہو گئے اور جکڑے گئے بالکل۔ کروڑوں پتی ہونے کے باوجود تنگ دست ہو گئے۔ کروڑوں پتی ہیں مگر خالی ہیں، ہاتھ میں پیسہ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، سب کچھ پھنسا گیا اور باؤنڈ ہو گیا سب کچھ۔ بہت پریشان تھے۔ ان کو بھی میں نے یہ عمل بتایا الحمدللہ۔ میرا خیال کوئی 1-2 ماہ کے اندر انہوں نے مجھے اس کا بتایا رزلٹ کہ ہمیں بہت فائدہ ہوا، اللہ پاک نے دروازے کھول دیے ہیں، سب رکے ہوئے کام ان کے چل پڑے اور پیسہ آنا شروع ہو گیا، اور اللہ نے پھر ان کو بہت مال و دولت سے نوازا۔ یہ کوئی 2.5-3 سال پرانی بات ہے۔ تو یہ بہت خاص عمل ہے، ہم نے بہت سارے لوگوں کو بتایا۔ یہ تو ایک میں نے آپ کو ویسے ایک واقعہ سنایا، مثال دی ہے۔ تو یہ بہت مجرب عمل ہے۔ اس کی 2 ترتیبیں ہیں۔ ایک تو میں نے ان کو اس کی ترتیب بتائی، دوسرا پھر میں نے ان کو کہا کہ آپ اس کو کھلا بھی پڑھ سکتے ہیں، پھر انہوں نے کھلا پڑھنا شروع کر دیا۔ تو ترتیب اس کی یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے 2 پیارے نام ہیں، یا فتاح یا رزاق، اس ترتیب کے ساتھ، اے کھولنے والے اور اے رزق دینے والے، یہ اللہ کی صفات میں سے ہیں۔ اور آپ اللہ رب العزت کے جس پیارے نام کو، جس صفت کو اللہ کو پکاریں گے، اسی صفت کی برکات آپ کو ملیں گی۔ ویسے تو اللہ کا نام ہی برکت والا ہے، لیکن اللہ رب العزت کی خاص آپ جس صفت کو پکاریں گے، جس صفت کے ساتھ اللہ کے جس اسم کو پکاریں گے، اسی کی آپ کو خاص برکات ملیں گی۔ تو اللہ رب العزت کے یہ 2 پیارے نام، یا فتاح یا رزاق، ان کی ترتیب یہ ہے کہ ہر فرض نماز کے بعد 101 بار ان کو پڑھنا ہے۔ اگر آپ کے پاس ہر فرض نماز کے بعد ٹائم نہ ہو تو پھر رات کو عشاء کے بعد 1111 بار اس کو پڑھنا ہے، یا فتاح یا رزاق، یا فتاح یا رزاق، بالکل وجد میں آ کے، استحضار کے ساتھ، یقین کے ساتھ، اور مست ہو کے اللہ کی طرف لو لگا کے جتنا آپ اس کو پڑھیں گے، دنوں میں، مہینوں میں آپ دیکھیں گے آپ کہاں جاتے ہیں۔ بہت زبردست عمل ہے۔ اور اول آخر درود ابراہیمی آپ نے 11 بار پڑھنا ضرور ہے، وہ نہیں بھولنا۔
کسی بھی عمل کے شروع اور آخر میں درود شریف پڑھیں گے تو اس کی تاثیر اور برکات آگ سے بھی تیز ہوں گی اور بہت زیادہ بڑھ جائیں گی۔ یہ بہت مجرب عمل ہے، اس کو یقین سے کریں، اللہ پاک رزق کے دروازے کھول دیں گے۔ یا فتاح ہو یا رزاق ہو، یا ہر فرض نماز کے بعد 101 بار، یا عشاء کے بعد 1111 بار پڑھیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔